learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ الفتح شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ صورت فتح مکہ، فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری 4834۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لکا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، فتح مبینہ، کھلی فتح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم غزوہ حدیبیہ سے واپس لوٹے اور ہمیں عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو ہم انتہائی رنجیدہ اور پریشان تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور آپ نے مشرکین کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا، اس شرط پر کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حالت امن میں دعوت دین کا دائرہ وسیع ہو۔ اس مدت کے دوران لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کے نام سے موسوم کیا۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے، ما تقدمہ، جو پہلے ہوا، من ذنبی کا، آپ کے قصور میں سے، وما تأخرا، اور جو بعد میں ہوا، ویتم نعمتہ علیک، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں میں ورم آ جاتا۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح مسلم 7126۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح عطا کرنے کے اسباب بتائے ہیں تاکہ وہ آپ کی اگلی پچھلی سب کو تاہیاں معاف کر دے، آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، نصراً عزیزا، زبردست مدد۔ نصراً عزیز سے مراد ایسی مدد ہے جو بظاہر دشمن کو اپنی فتح نظر آ رہی ہو مگر اس کی جڑ کاٹ دینے والی اور اس کو مغلوب کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد سے مراد فتح کا مکمل ہونا ہے اور لوگوں کا جوک در جوک اسلام قبول کرنا ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے انزل السکینۃ، سکینت نازل کی، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایماناً، ایمان میں، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے آگاہ فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ نے آپ کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سکون، اطمینان اور رحمت سے بھر دیے۔ سکینت سے مراد وہ سکون، اطمینان اور ثبات ہے جو مضطرب کر دینے والے حالات کے وقت مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے نعمت ہے کہ وہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح کی یہ شرائط طے ہوئیں جو صحابہ کے لیے بظاہر ذلت آمیز تھیں، تو ان شرائط پر ان کے نفس صبر کرنے کی قوت نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے ان شرائط کو صبر کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے نفسوں کو بھی ان کی قبولیت کے لیے تیار کر لیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں کمی نہیں آتی۔ آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اس کا ایک فرشتہ سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے مگر اس نے اپنی خاص رحمت سے مومنوں پر جہاد فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے لشکروں کی موجودگی میں بھی مومنوں کو قتال کا حکم دے کر اپنی صفت حکیم کا شعور دلایا ہے کہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فرشتوں یا دیگر مخلوقات سے کافروں کو ہلاک نہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ ایک کافر گروہ کو دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی مدد کی صورت نکالتا ہے، یقیناً وہ علیم ہے۔ لیدخلا، تاکہ وہ داخل کریں، المؤمنین والمؤمنات جنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، وکان ذالک عند اللہ، اور ہمیشہ سے ہی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے۔
جہاد کو فرض کرنے کی ایک مصلحت یہ ہے کہ اہل ایمان کو جنت کی بہاریں اور ایسے باغات مل جاتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران 185۔ جہاد کو فرض کرنے کی دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس بہانے ان کے گناہ مٹ جائیں۔ انسان کے گناہوں کا مٹایا جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اسی لیے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی جنت میں داخلہ اور گناہوں کا مٹایا جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ، اور وہ عذاب دے المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں، ظن السوء، برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے گردش بری، وغضب اللہ علیہم، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، ولعنہم، اور اس نے ان پر لعنت کی، واعد لہم جہنم، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ جہاد کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ منافقوں اور مشرکوں کو عذاب ملے۔ عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے بدگمان ہے، یعنی منافق تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے تو یہ سارا ہنگامہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بدگمانی ان پر ہی لوٹ کر آئے گی، ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا اور ان کے لیے ذلت اور عذاب ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جہنم ان کی منتظر ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ آگاہ فرمایا کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر موجود لشکر اسی کی ملکیت ہیں، تاکہ بندے اس حقیقت کو جان لیں کہ وہی عزت عطا کرنے والا اور ذلت سے دوچار کرنے والا ہے۔ وہ عنقریب اپنے ان لشکروں کو فتح عطا کرے گا جو اس کی طرف منسوب ہیں، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ طاقتور، زبردست اور ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، وہ اپنی قوت اور غلبے کے باوجود اپنی تخلیق اور تدبیر میں حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت اور مہارت کے مطابق اپنے کام سر انجام دیتا ہے۔ انا ارسلناکا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرن، اور بشارت دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر گواہ ہیں جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا، آپ ان پر گواہی دیں گے کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ یہ بھی گواہی دیں گے کہ آپ کا پیغام ملنے پر لوگوں کا کیا رد عمل رہا ہے، کون کافر بنا، کون منافق اور کون مومن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں اچھے انجام کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کو برے انجام سے ڈرانے والے ہیں کہ ان کے لیے لعنت اور سخت سزا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی، بکرتم و اصیلا، صبح و شام۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور ان کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرو، آپ کو مرتبے میں بڑا تسلیم کرو اور ان کے حقوق ادا کرو کیونکہ ان کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ حق بیان کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مشترک ہے، یعنی ان دونوں پر ایمان۔ ایک حق وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ہے اور وہ ہے آپ کی تعظیم اور توقیر، اور ایک حق وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اور وہ ہے نماز وغیرہ کے ذریعے سے اس کی تسبیح بیان کرنا۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، فمن نکث، چنانچہ جس نے عہد توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی اس کو توڑے گا، ومن اوفی، اور جو پورا کرے گا، بما عہد علیہ اللہ، اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کی تھی،
اس میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر فرار نہیں ہوں گے، چاہے تھوڑے سے لوگ ہی کیوں نہ باقی رہ جائیں۔ یہ ایک خاص معاہدہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی وہ ہر وقت ان کی باتیں سنتا اور جانتا ہے اور انہیں ان کی جگہ دیکھتا ہے۔ اس لیے رسول کے ہاتھ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، یہ زیادہ تاکید اور اس بیعت کو پورا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ چنانچہ جس نے اس عہد کو توڑا اس کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی جو کوئی رسول اللہ اور مومنوں کے ساتھ جہاد نہیں کرے گا تو اس نقض عہد کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور جو معاہدے پر کامل طور پر عمل کرے گا تو اسے جنت جیسا اجر عظیم دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔